اسلام آباد میں پچھلے 2 روز کے دوران ہم نے بڑا عجیب سیناریو دیکھا کہ کانفرنسز کے حوالے سے جو مسائل درپیش رہے اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس، بظاہر تو وہ مقصد ان کا کانفرنس تھا، لیکن گورنمنٹ نے آپ کو نہیں لگتا کہ اوور ری ایکٹ کیا؟ کبھی ان کو وینیو پہ نہیں پہنچنے دیا گیا، کبھی اس میں تبدیلی ہوئی، پھر اس میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے بہت آسان کام کو بہت مشکل بنا دیا اور پھر گورنمنٹ کا پرسیپشن اس میں بڑا نیگیٹو گیا اوور آل؟ یہ مجھے تو لگتا ہے جی کہ گورنمنٹ میں کوئی ملا ہوا ہے اپوزیشن کے ساتھ اور اس نے کہا یار یہ کانفرنس ہوگی، آگے وہی تقریریں کریں گے، روز کرتے ہیں، وہ الگ الگ بیٹھ کے تقریریں کرتے تھے، اب ساتھ بیٹھ کے تقریریں کریں گے تو یہ تو کچھ اس سے کوئی خاص فرق ہی نہیں پڑے گا۔ تو ایسا کرو کہ ایسی صورتحال پیدا کرو کہ جیسے یہ لگے کہ اس حکومت کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے اس کانفرنس سے، اور پولیس والے دوڑاؤ، دھمکیاں دو، ہوٹل بند کر دو اور اندر مت آنے دو۔ مطلب کیا تماشا کیا ہے، کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں؟ یہ ساری وہی سیاسی پارٹیاں وہاں پہ آ کے کانفرنس میں حصہ لے رہی تھی جو پارلیمان کا حصہ بھی ہے، بالکل، اور زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اس وقت ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں۔ یہی لوگ جا کے پارلیمنٹ کے اندر تقریریں کریں گے کل، اور ان کو کوئی پولیس نہیں روکے گی۔ عجیب و غریب ہی کمال کا۔ اور آپ جو پہلے ہم معیشت کی بات کر رہے تھے نا، دیکھیں یہ جو خبریں ہیں آج کل تو ہے، آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا ہے، ساری دنیا کنیکٹڈ ہے۔ جو پاکستان میں اگر کوئی سرمایہ کاری کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے تو ان کے اس جو کمپنی ہے، وہ فرم ہے، اس کے وہ لوگ جو ہیں جو انویسٹمنٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں، رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں، وہ پاکستان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ساری خبریں ان کے پاس بھی جاتی ہوں گی۔ تو جس ملک کے اندر سیاسی پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں وجود رہتی ہیں، کوئی دہشت گرد تنظیمیں نہیں ہیں، وہ دارالحکومت کے ملک کے ایک کانفرنس نہ کر سکے، تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک ایسا ہے کہ جہاں پہ باہر سے آ کے کوئی سرمایہ کاری کرے اور وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا؟ مطلب میرا خیال یہ ہے کہ سر ان کو جتنی پبلسٹی اس رکاوٹوں سے ملی ہے، اس کے علاوہ اگر نارمل حالات میں ہوتی تو شاید اس کانفرنس کو اتنی پبلسٹی بھی نہیں ملتی۔ لیکن اب آپ کے خیال میں جو اصل مقصد تھا اس کانفرنس کے پیچھے، یہ تو اکٹھا ہونے کا ایک بہانہ تھا، یہ جو گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ عرصے پہلے محمود اچکزئی صاحب کی قیادت میں ایک الائنس بنایا گیا تھا لیکن اس کے کوئی نتائج نہیں ملے، آپ کو لگتا ہے سر اس مرتبہ یہ جو ایک چھتری کے نیچے اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ زیادہ پاورفل الائنس ثابت ہو سکتا ہے ماضی کے مقابلے میں؟ جی بالکل، جو کوشش کی جا رہی ہے، وہ جو الائنس تھا اس کے اندر تحریک انصاف جو ہے وہ ظاہر ہے بڑی پارٹی تھی، اور جو باقی پارٹیز تھیں وہ بہت بڑا کوئی حجم رکھتی نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں، اس وقت ان کا اتنا کوئی وزن ہے نہیں۔ اس میں کانفرنس میں جو شرکت کے لیے آئے ہیں وہ اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے وہ تو وقت بتائے گا، لیکن جن کو مدعو کیا گیا اور جو آئے یہاں پر، تو جماعت اسلامی یہاں موجود تھی، لیاقت بلوچ صاحب گئے اور غفور حیدری صاحب گئے، تو جے یو آئی یہاں پر موجود تھی۔ یہ وہ جماعتیں، خاص طور پہ جے یو آئی جماعت کے بھی کچھ پاکستان میں ایسے کراچی کے اندر ان کا ایک وجود ہے، کے پی کے اندر ایک حد تک وجود ہے، لیکن جے یو آئی اور بھی زیادہ بڑی پارٹی ہے۔ تو ان پارٹیز کی اگر شمولیت ہوتی ہے تو وہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہے وہ میرے خیال میں اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہوگا بنسبت جو ابھی تحریک تحفظ آئین کی محمود اچکزئی صاحب کی سربراہی میں جو اس وقت الائنس ہے۔ اچھا، لیکن اسد عمر صاحب یہ جو آپ ابھی جے یو آئی فے کا کہہ رہے ہیں، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ جے یو آئی فے اپنے آپ کو اس الائنس کا حصہ قرار دیتی ہے، نہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک طریقے سے ڈول پالیٹکس کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے، جو ایک ماضی رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جب تک اس حوالے سے ایک ایشورنس نہ ہو تب تک اپوزیشن کا حصہ نہ بنے، کیونکہ ان اینی کیس وہ حکومت کو تو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے۔ دیکھیں پہلے جو بات ہوتی رہی ہے تو میرا اس وقت یہی سوال ہوتا تھا کہ بھائی اس میں جے یو آئی کو یا مولانا فضل الرحمان کو کیا فائدہ نظر آئے گا، سوائے اس کے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ میٹنگز کر کے حکومت کے اوپر ایک دباؤ پیدا کر کے حکومت سے جو کچھ بھی وہ چاہتے ہیں وہ اس سے نکلوا لیں۔ لیکن اب جو بات چیت شروع ہوئی ہے کہ ایک ہی ہدف ہونا چاہیے اس اپوزیشن کے اتحاد کا، اور وہ یہ ہے کہ ایک نئے الیکشن کا مطالبہ کیا جائے، تو یہ واقعی میں مولانا کے انٹرسٹ کی بات رکھتی ہے، کیونکہ اس وقت جو موجودہ پارلیمان ہے اس کے اندر سے تو خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں تقریباً مکمل طور پہ صفایا ہو چکا ہے، اور قومی اسمبلی کے اندر بھی نہ ہونے کے برابر اس وقت شرکت ہے جے یو آئی کی۔ تو یہ ایک ایسا ہدف نظر آتا ہے جہاں پہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ آئیں،
لیکن صورتحال بالکل صحیح ہے. اس وقت انہوں نے اپنے پتے ظاہر نہیں کیے ہیں. مولانا جو ہیں بڑے زیرک سیاستدان ہیں, وہ بڑا سوچ سمجھ کے اپنے کارڈز پلے کریں گے. لیکن پاکستان کی سیاست میں اس وقت ان کی وہ صورتحال ہو گئی ہے جس طریقے سے وہ ایک پرانی کہا جاتا تھا نا کہ چپ چپ کھڑے ہو ضرور کوئی بات ہے. تو مولانا چپ بھی اگر کھڑے ہو جائیں تو لگتا ہے کہ ضرور کوئی بات ہے, تو وہ صرف میٹنگز ہی کرتے ہیں, تو اسی سے کچھ پریشانی پیدا ہو جاتی ہے حکومت کے اندر. نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ سر وہ چپ تو نہیں رہتے, لیکن وہ بولنے کے بغیر بھی اپنے بہت سے کام ویسے نکال لیتے ہیں. 26ویں ترمیم میں تو ہم نے یہی دیکھا ان کو. لیکن خیر بڑی دلچسپ شخصیت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سر